ان کی عمر اور موت، اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، اور قرآن میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی۔ اور صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا يموت والجن والانس يموتون۔ اس حدیث مبارک اور آیات نے یہ بتایا کہ جیسے انسان مرتے ہیں جنات بھی مرتے ہیں، البتہ علماء اور اہل علم نے لکھا کہ ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں، یعنی جنات اور شیاطین ان کی عمریں سینکڑوں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ البتہ ابلیس کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی ہے قیامت تک کی، تو یہ مہلت صرف ابلیس کے لیے ہے، ہر شیطان اور ہر جنات کے لیے نہیں ہے۔ ابلیس کے لیے یہ مہلت خاص ہے کہ اسے قیامت تک کی مہلت دی گئی۔ اب قیامت تک جتنے جنات اور شیاطین پیدا ہوتے ہیں اور ان کو یہ اپنی ذمہ داری ان کے سپرد جو ذمہ داری کی جاتی ہے، یہ حقیقت میں اس کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے۔ تو جنات کے لیے بھی موت ہے، تو جنات کے لیے موت ہے جیسے انسانوں کے لیے موت ہے۔ جنات کا جو معاملہ ہے نکاح کا، ایک ہے جنات کا آپس میں نکاح کرنا جن کا جنیہ سے، اور ایک یہ ہے کسی جنیہ کا انسان مرد سے نکاح کرنا یا کسی جن مرد کا انسان یعنی بشر عورت سے نکاح کرنا۔ جہاں تک ان کی اولاد کا معاملہ ہے وہ تو قرآن میں سورہ کہف میں ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ اس آیت نے یہ بتایا کہ شیاطین اور جنات کی اولاد ہوتی ہے جیسے ہماری اولاد ہوتی ہے، لیکن امام ابن کثیر نے مشہور تابعی قتادہ کا قول لکھا کہ ہم یتوالدون کما یتوالد بنو آدم وهم اکبر عددا فلا یولد من الانس ولد الا ولد من الجن تسعہ۔ ہماری اور ان کی اولاد کے ہونے میں فرق یہ ہے کہ ان کی اولاد بہت زیادہ کثرت سے ہوتی ہے، یعنی ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بچہ، اور ان کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ 10 سے شروع ہوتے ہیں، تو 10 سے شروع ہو کے پھر وہ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے ہاں کثرت سے اولاد ہوتی ہے۔